کہ جو علم کی بات ہے، علم کی بات ہے، یہ ولایت کا پہلا باب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ایک فتنہ ہے جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا کوئی بھی، نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، شریعت پر پابندی بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں مولوی اور ہے پیر اور ہے۔ نہ، یہ معاملہ نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، کوئی ولی جاہل جاہل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ان پڑھ ولی بن جائے تو اللہ اسے جاہل رہنے نہیں دیتا، جاہل رہنے نہیں دیتا، کیونکہ اسے ولایت ادا کرتا ہے، اس ولایت کے ساتھ ساتھ اسے علم بھی ادا کیا جاتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جسے القاء کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی جناب سے آتا ہے۔ اگر کسی کو پسند کر لے، ولی بنا لے، اسے جاہل نہیں رہنے دیتا، اسے علم ادا کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے لغت کی اصطلاح میں امی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں۔ جس کو اللہ رب العزت خود علم سکھاتا ہے اسے امی کہتے ہیں۔ اور ان امیوں کے امام ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو قرآن پڑھانے والا اور علم پڑھانے والا خود خدا ہے، خدا ہے۔ امی ولی کی بات کرتا ہوں، امی ولی کی بات کرتا ہوں، حضرت عبدالعزیز دباغ، نام سنا ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ اس امت کے بڑے عظیم ولی ہیں۔ ان کی کتاب علی بریز، اس کا مطالعہ کریں تو ان کی علم کا مرتبہ آپ کو پتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حالت کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ آپ کے دور کے جو باقی علماء ہیں ان کی مجلسیں خالی، ان کی مجلسیں خالی، لوگ کوئی نہیں۔ 30 سال اپنے گھٹنے جو ہے وہ سموں پر رگڑتے رہے، ذرا ذرا کی گردانیں کرتے رہے، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ بندہ کوئی نہیں۔ اور حضرت عبدالعزیز دباغ کی محفل ہر وقت پر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو مجلس لگتی تھی 80 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ اور آپ کی یہ ولایت تھی، آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ گفتگو کرتے، سپیکر تو نہیں تھے نا، سبحان اللہ۔ سپیکر نہیں تھے، جتنی آواز پہلے شخص کو پہنچتی نا اتنی ہی آواز آخری شخص کو پہنچتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2000 کا مجمع ہوگا، ہمیں مجھے کو بات کیا آتی سیدنا غوث پاک اور حضرت عبدالعزیز دباغ ان کی مجلس بڑھ جاتی تو اس دور کے علماء سوچنے لگے یار محنت تو ہم نے کی ہے، صفحے ہم نے توڑی ہیں، کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، اور مجلس اس کی لگی رہتی ہے، چلو ہم اس کو لوگوں کے سامنے نیچا کریں، لوگوں کے سامنے سے اس کا بانڈا پھوڑیں علم کا۔ لیکن جسے اللہ عزت دیتا ہے، فن اور کرم میں بڑا فرق ہے، فن اور کرم میں بڑا فرق ہے، کانچ اور ہیرے میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ بیٹھ کر علماء جو دنیا دار علماء نے بیٹھ کر ایک پیپر تیار کیا، پیراگراف تیار کیا، کچھ قرآن کی آیات، کچھ احادیث نبوی، کچھ عربی باتیں، اور جو بندہ عربی نہیں پڑھا وہ اسے نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، جیسے بات ہوتی ہے، اور عربی کلام کون سا ہے اسے نہیں پتا۔ لیکن اگر کوئی عربی
جو ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، بوڑھی اماں جو جاتی ہیں آج کے لیے عمرے کے لیے، تو اگر کوئی عربی انہیں غصے سے بولتا ہے گالی دیتا ہے تو سمجھتی آئے کتنی سونی زبان بول رہا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بیچارے کو پتہ کیوں نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے اور یہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، کیونکہ علم نہیں پتہ نہیں پڑھی تو نہیں ہے، تو انہیں کہا کہ یہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو ایسے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں، جب ہم جا کر وہ فکس شدہ عبارت اس کے سامنے پیش کریں گے نا تو جواب نہیں دے پائے گا، تو علم کا بھانڈا جو ہے کھو جائے گا، چراہے کے اندر کھو جائے گا، لیکن اللہ اس میں دینے والا ہوتا ہے، وہ عبارتیں تیار کر کے لائے، آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے جمع غفیر ہیں، حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علم و حکمت کے موتی لوٹ رہے ہیں، ایک شخص ایک کونے سے کھڑا ہوا، حضور آپ نے گفتگو ختم کر لیا اپنی، ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے، آپ نے فرمایا ہاں کرو، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ہاں کرو، اس نے وہ بچہ نکالا، کہنے لگا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ یہاں درس دیتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، حدیث سمجھاتے ہیں، مجھے بھی سمجھائیے، عبارت پڑھی اس نے اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ یہاں قرآن کیا ہے، قرآن سے کون سی عبارت ہے، حدیث کی کون سی عبارت ہے اور باقی عبارتیں کون سی ہیں، آپ یہ بتائیے ہمیں، آپ قرآن کی دلیل دیتے ہیں، حدیث کی دلیل، جب کہ آپ پڑھے نہیں ہیں تو پھر دلیل کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، وہ شخص پڑھنے لگا، اس نے ایک جملہ پڑھا، ایک لائن پڑھی، تو آپ نے فرمایا رک جائیے، وہ ٹھہر گیا، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تو میں آگے پڑھ، اس نے آگے پڑھا، آپ فرمانے لگے رک جائیے یہاں، یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کا فرمان ہے، میں آگے پڑھ، اس نے آگے پڑھا، آپ نے فرمایا یہ قرآن، یہ فرمان نبوی ہے، یہ عام عبارت ہے جو تم نے الحاق کی ہے، وہ حیران پریشان ہوئے کہ ہم تو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے انہیں آئے تھے اور اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، بڑی مجلس میں خود ذلیل ہو گئے ہیں، تو آپ جو ادھر کرتے لگے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے یہ؟ آپ فرمانے لگے اس راز سے تم واقف نہیں، تم نے کالا علم پڑھا صرف، کالی ذہن والا نا، کالا علم پڑھا ہے، ابھی تمہیں نور نبوت نہیں ملا، علم تو ملا ہے، نور